الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا، جو سارے جہانوں کے رب ہیں، جو رحمت للعالمین کے رب ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، ایک نعمت اور صحت نعمت۔ اگر انسان صحت مند ہے، انسان تندرست ہے، انسان اگر اچھا ہٹا کٹا ہے تو کام کاج بھی کر سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر صحت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بھی عطا فرمائی، صحت کی نعمت۔ اس کے لیے ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ جی کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جا رہے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑا ہے تھوڑے سے زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہے اور زیادہ اللہ پاک کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ہی زبان موجود ہے، انسان کے اندر ایک ہی زبان موجود ہے، وہ ایک زبان مل کر وہ ایک زبان اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگر انسان کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، انسان کے بدن کے جتنے بال ہیں، کتنے فرمایا؟ جتنے بال ہیں ہم گن سکتے، کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے بالوں کی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ پر کتنے ہیں اس کی بھی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ سوچے سر کی کہاں سے کریں گے، بدن تک کتنے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور وہ بال ہوں گے، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر اتنے بال کے برابر بھی اللہ اگر آپ کو زبان دے دیتے، جتنے بال ہیں اگر اتنی زبانیں اللہ کو دے دیتے، تو بھی وہ پوری زبانیں مل کر بھی اللہ کا ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ جی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ فرمایا پھر ایک روایت میں آتا ہے، دو ہستیوں کا حق کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دو ہستی کون ہے؟ ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہ दो हस्तियां ऐसी कभी इनका शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो तो नबी है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो है जिसके लिए कायनात बनाई गई। फिर भी अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप इतना अल्लाह को क्यों याद करते, क्यों शुक्रिया अदा करते थे? आपने फरमाया वो भी तो मेरा रब है, हाँ वो भी तो मुझे जिंदगी दिए हैं, वो भी मुझे नबी बनाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे। तीन लोग आए, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह हम अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तो तुमसे भी ज्यादा डरता हूँ अल्लाह से, मैं तो तुमसे भी ज्यादा डरता हूँ अल्लाह पाक से। तो मेरे भाई वो तो नबी थे, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। मैं सच कहूँ तो मेरे भाई मेरी भी इतनी औकात नहीं कि मैं यहाँ पर बैठकर आपको कुछ बता रहा हूँ। बस अल्लाह जी का एहसान है, अल्लाह पाक का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने बिठाया, आपको चंद बातें, चंद हदीस, चंद अल्लाह की दीन की बातें बताने की अल्लाह मुझे तौफीक दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे बोलने, सही बात करने और हम सबको इस पर बोलने सुनने से ज्यादा से ज्यादा अमल करने वाला अल्लाह बनाए हम सब। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयत तिलावत की है। वो आयत कैसी है और क्या है उस आयत के अंदर? सबसे पहली कुरान मजीद में अव्वल सूरत है सूरतुल फातिहा। मैंने उन्हीं आयत की गिर्द में बात करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम अल्लाह की तारीफ समझे, अल्लाह की किबरियाई को समझे, अल्लाह की बड़ाई को हम समझे कि कैसे अल्लाह पाक थे, इंसान को कैसे अल्लाह ने बनाया। अब देखे इंसान को अल्लाह पाक कैसे बनाए। इंसान को यकीनन अल्लाह पाक मट्टी से बनाए, चाहते तो सबको काला कर देते, चाहते तो सबको गोरा कर देते, चाहते तो सबको जैसा चाहे वैसा बना देते, मगर हाँ अल्लाह ने वैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने कैसा बनाया? अल्लाह ने ऐसा बनाया कि देखते देखने वाला बनाया। अल्लाह ने कैसा बनाया? अल्लाह ने सुनने वाला बनाया, अल्लाह ने बात करने वाला बनाया, अल्लाह ने चलने फिरने वाला बनाया। आंखें अता फरमा दी अल्लाह ने, आंखों से देखने की ताकत अल्लाह ने दे दी। अल्लाह ने कान दिए, कान से समझने की सलाहियत अल्लाह ने दे दी। अल्लाह ने जबान दी, जबान से बोलने की ताकत अल्लाह ने दे दी। अल्लाह ने दांत दिए, दांत से खाने को चबाना और गोश्त को चबाने की ताकत अल्लाह ने अता फरमा दी। अल्लाह ने पाँव दिए, पाँव के साथ चलना अल्लाह ने सिखा दिया। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ के साथ काम करना अल्लाह ने सिखा दिया। अल्लाह ने इंसान के दिल, गुर्दे, काफी सारी चीजें इंसान के बदन के अंदर डाली, जैसे हड्डी है, रगे हैं, ये तमाम चीजें अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। और इसके अंदर जो खून की दौरानगी होती है, इंसान अपने हाथ को पाँव को मोड़ता है, खोलता है, बंद करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, इसकी ताकत किसने अता फरमा दी? इसकी ताकत अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अता फरमा दी। बताएं मेरे भाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतनी सारी नेमतें दे दी है। इंसान के बदन में 365 हड्डी इंसान के बदन के अंदर है। बताइए क्या इस इंसान की हड्डियों का जोड़ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इंसान की शरीर की हड्डी टूट जाती है तो इंसान की जान निकलने लगती है दर्द के मारे। और मेरे भाई कुछ वक्त होता है इसका इलाज किया जाता है, फिर अल्लाह पाक की तरफ से वो ठीक हो जाता है, नहीं कि किसी और ने नहीं करता, बल्कि वो इंसान जरिया बनता है, उसका इलाज करता है। ठीक करने वाली जात अल्लाह की है। क्यों? क्योंकि ये बना ही अल्लाह ताला, तो ठीक भी अल्लाह ही करते हैं। हमें अल्लाह ने आंखें दे दी, हमें उसका इस्तेमाल कैसा करना है, हम उस चीज को समझें। अल्लाह ने हमें कान दे दिए, कान से क्या चीजें सुननी है, क्या चीजें नहीं सुननी है, उसका हमें समझना है। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ से कौन सा काम करना है, गलत करना है, नहीं करना है। हम ये समझते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बच जाएंगे, और अल्लाह नहीं देखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कहाँ जाओगे, मैं तो देख रहा हूँ। तुम सजदे कर रहे हो रात की अंधेरी रात में और दिन में अय्याशी कर रहे हो, अल्लाह देख रहे हैं। और तुम गाली गलौज कर रहे हो या तुम लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, तुम कह रहे हो कोई नहीं देख रहा, अल्लाह करेगा ना बंदे मैं देख रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं हर वक्त। फरमाया कुरान कहता है सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, जो तमाम सूरतों से सबसे अफजल सूरत बताई गई, सबसे अफजल सूरत है सूरतुल फातिहा। अब इसके अंदर फरमाया जा रहा है अल्लाह की तारीफ, अल्लाह पाक की किबरियाई बयान की जा रही है। तो एक रिवायत में आता है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام جو ملائکہ فرشتے سب سے بڑے فرشتے فرشتوں کے سردار آپ تشریف لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, آسمان سے کھڑکنے کی آواز آئی. اب آپ نے یوں چہرہ اٹھا کے دیکھا اور دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کچھ نہیں نظر آیا. آسمان سے جبرائیل امین نے فرمایا کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اتر کے زمین پر آ گیا اور اللہ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ آسمان سے پہلے اترا اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. آ کر فرمانے لگا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں. کیا عطا فرمائے؟ 2 نور عطا فرمائے ہیں. وہ 2 نور کیا ہے؟ کلام پاک ہے, کتاب اللہ یعنی اللہ پاک کی کتاب ہے. وہ کتاب کی کون سے کیا فرمایا؟ ایک ہے سورۃ الفاتحہ, دوسرا ہے آمن الرسول, سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جو پڑھتے ہیں 2 آیات. تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 2 جو صورتیں, جو 2 آیات جو آپ کو بتائی گئی اور 2 نور جو دیے گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ, آپ چاہیں تو پہلی سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو تعریف کرنے کا ثواب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر تعریف بتائی گئی. کس کی تعریف ہے؟ ہماری نہیں, ہم تو تعریف کے لائق ہی نہیں ہے. تعریف کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ پاک ہی سی تعریف کے لائق ہے, آپ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق, کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو فرمانے لگے تو یہ 2 صورتیں آئی, 2 آیتیں آئی گی. تو فرمایا اگر آپ سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے آپ کو تعریف کرنے کا ثواب دیا جائے گا, اور اگر آپ آمن رسول تلاوت کریں گے تو آپ کی دعا قبول فرمائی جائے گی. کیونکہ آمن رسول میں دعا کے جملے, دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک سے. دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی انسان کے لیے اللہ نے کتنی فوائد بتا کے رکھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے حکم آیا اے نبی کہہ دیجیے, اپنے لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کوئی ہے جو قرآن مجید کو اور میری آیتوں کو بنا کر دکھائے, میری صورتوں کو بنا کر دکھائے, ایک آیت بنا کر دکھا دے. کوئی ہے جو لوگ جھٹلاتے تھے قرآن مجید کو, نہیں قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ, تو ان سے کہا جاتا تھا کہ نبی کے ذریعے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں انہیں کہیے کہ یہ قرآن میری ایسی کتاب بنا کر دکھائے, یا پھر اس میں کوئی صورت بنا کر دکھائے, یا پھر کوئی آیات بنا کر دکھا دے. کون نہیں بنا سکتی, چاہے کتنی بھی اچھی بنا لے, قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں. قرآن مجید کمپٹیشن کے لیے نہیں آیا, قرآن مجید چیلنجنگ کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن مجید ہدایت کا نور ہے, ہدایت بن کر آیا ہے, ہمارے لیے رہنما ہے, ایک رہبر ہے, ایک راستہ بتانے والا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تمام عالموں کا رب, تمام عالم کا پالنے والا ہے, تمام عالموں کا سامان جینانے والا ہے, کھلانے والا ہے, پلانے والا ہے. ہم گواہی بھی دیتے ذاتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہمارے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں, اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور عزیز دوستوں کہ ہماری زندگی چند وقت کی زندگی ہے. پھر قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم, بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے ہم جمعہ مسجدیں آتے ہیں, کچھ نوجوان ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, میں غیبت نہیں کرتا, میں حقیقت بتاتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں جمعہ, جس طرح ایک مثال اللہ کے رسول نے ایک مثال دی تھی, بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول نے عطا فرمائی کہ ایک رسی خرید لو یا کوئی ایک کپڑا لے لو, اس کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دو, اور آج جس طرح آج آپ جمعہ کے بند کر کے اگلے جمعہ کو آپ جا کر اسے نکال کے اسے یہ تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کرو, وہ ٹوٹ جائے گا, وہ کپڑا پھٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جگہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتا ہے. بوسیدہ مطلب پھٹا ہوا, ٹوٹا ہوا, پھٹا ہوا, تو بوسیدہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اگر انسان ایک ہفتہ بھوکا رہ جائے, بغیر کھانا کھائے, بغیر پانی پیے, اس کو بولوں گا بھائی 50 کا پتھر اٹھا کے وہاں لے کے رکھ دے, رکھ پائے گا وہ انسان؟ رکھ پائے گا؟ نہیں رکھ پائے گا. کیوں؟ طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر. کیسے ختم ہوتی؟ نہ کھانا کھا رہا ہے, نہ پانی پی رہا ہے, طاقت رہے گی؟ نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. بتائیے کیا اگر ہم ہفتے میں ایک مرتبہ صرف اللہ کے پاس آتے, ہمارا ایمان رہے گا اس سے؟ نہیں رہے گا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
جب اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کا نام سنا جائے تو ہمارے دل ڈر جانے چاہیے، کانپ اٹھنے چاہیے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ پھر فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جب اللہ کے کلام کو پڑھا جائے تو ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہو جانا چاہیے؟ تازہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا چاہیے۔ یقیناً ہوتا ہے، قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ قرآن مجید ہم ایک آیت پڑھیں گے تھوڑا مزہ ملے گی، لذت ملے گی۔ آپ دیکھیے، غور کریے میری اس بات کو کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کر تھوڑا پڑھتے ہیں تو تھوڑا مزہ ملتا ہے، دوسرا پڑھتے ہیں تو اور مزہ ملتا ہے۔ ہم جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا مزہ، اللہ اس کی لذت بڑھاتے رہتے ہیں، اس سے اللہ میں قریبی بناتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، نور بن کر آیا ہمارے لیے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا یعنی دنیا آخرت کے جو دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب سب لوگ ختم، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، جب وہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے تو جب وہاں پر حساب کتاب ہوگا، وہ وہاں کا بھی مالک اللہ ہے۔ جیسے یہاں کے مالک، یہاں کی بادشاہی، یہاں کی کبریائی، یہاں کی شہنشاہی، یہاں کی حکمرانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ویسے ہی وہاں پر کی بھی حکمرانی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجب بات سنا دوں، ہماری زندگی یہ زندگی نہیں ہے میرے بھائی، ہماری یہ زندگی نہیں ہے، ہم قید خانے میں۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری اصلی زندگی موت کے بعد، ہماری یہ زندگی نہیں ہے، ہم یہ دھوکے میں ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے زندگی، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن پیچھے سے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف بتائی، میں نے زندگی موت بتائی، میں نے دنیا کیا ہے بتائی، میں نے انسان کی زندگی کیا ہے بتا دی۔ اب موت دیکھیے کیسی ہے، موت گہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ہم جیسے کام کریں گے ویسے ہمیں کھلا دیا جائے گا۔ انسان اچھے عمل کر کے جائے گا، اچھا صلہ ملے گا، برے عمل کر کے جائے گا، برا صلہ ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ نہیں ہے، آج ہم ہیں کل چلے جائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہماری یہ زندگی چند وقت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، نہ جانے کیا پتا بیٹھے بیٹھے اللہ کا بلاوا آ جائے، آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائے، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، جب نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ جب ہمیں موت عطا فرمائے، جب نیک اعمال کر رہے ہو تو جب اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی طرف بڑھائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ جی کا شکریہ ادا کریں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں سمجھتا ہوں سبھی لوگوں کو یاد ہوگی، مختصر سی سورت ہے، ہم ہر نماز کی پہلی رکعت ہر رکعت میں سے پڑھتے ہیں، سب سے اول وقت میں، یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں۔ ہر وقت میرے بھائی اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ایک اور میں آپ کو اللہ کا راز بتا دوں کہ ہم صبح اٹھے 2 رکعت شکرانہ نماز، 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز ادا کریں، 2 رکعت شکرانہ نماز، 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز ادا کیا کریں، اور جب رات کو بستر پر جائیں، بستر پر جانے سے پہلے 2 رکعت پھر سے وہی صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ نماز ادا فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کی دیکھیے اپنی زندگی کا آپ بدلنے کا رخ دیکھ لیجیے، کیسی آپ کی زندگی تبدیلیوں میں آئے گی، کیسی آپ کی زندگی کیسے راستے پر چلے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اس پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا فرمائیں گے، برکتیں پیدا فرمائیں، رحمتیں پیدا فرمائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، نہیں، ہم خود بھی سیکھیں اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں بھائی قرآن یہ ہے، نماز یہ ہے، نماز نہ چھوڑے، زندگی
چاہے کیسے بھی بولو کیسی کرو بھائی، جب جنگ میں امام حسین امام حسن نے نمازیں نہیں چھوڑی، اپنے حبیب نے نمازیں نہیں چھوڑی، بتائیے وہ تو وقت کے صحابہ تھے، وقت کے نبیاں تھے، انہوں نے اس پر نماز معاف نہیں فرمائی تو ہم پر نماز معاف ہو سکتی ہے؟ پیرانے پہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، شیطان کی شکل، شیطان تھا، ایک انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے جیلانی آپ پر اللہ نے نمازیں معاف فرما دی، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ پر اللہ نے نماز معاف فرما دی۔ انہوں نے کہا ارے بدبخت شیطان اب تو چلے جا، مار کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا بدبخت شیطان اب تو چلے جا، مار کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر نماز معاف نہیں تھی تو میری کیا ہستی ہے، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ مجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ حالانکہ وقت کے بہت بڑے آدمی، بتائیے اللہ ولی، ایسا ایمان، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں، آپ لوگ جانتے ہیں ملک کے کیا حالات ہیں، کیسے کیسے ہم پر مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، مسلمان کے اوپر کس طرح زیادتیاں کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی جیسے وقف امینڈمنٹ بل جو نکلا ہے ابھی وقف بورڈ کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہے، اس پر ہمارا کام ہے کہ ہم آوازیں اٹھائیں، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم اپنا پاؤں کھڑا کریں، اپنا ہاتھ ہم کھڑا کریں کہ دیکھیں ہم کیا ہو رہا ہے مسلمان کا، ہماری جائیدادیں چھین، یاد رکھیں اگر وہ چیز چھین لی گئی، بل پاس ہو گیا، ہم مر جائیں گے مگر ہمیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آدمی قبرستان چھین لیا جائے گا، دفن کرنے کے لیے تو اجازت، جلا دینے کا حکم دے رہے ہیں، سب جلا دینے کا کہا جا رہا ہے، نہیں جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم نماز سے دور ہو رہے ہیں، دین تبھی یہ سب آ رہا ہے ہمارے اوپر، تو ہم اللہ کے قریب آئیں میرے بھائی، اللہ کے قریب جائیں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، ہم ایک دم ایسے قریب آ جائیں اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ پاک غیر کی تمام حالات ٹھیک کرے، اپنی زندگی کو بدلے میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، انشاءاللہ رجوع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، اللہ پر وقت نماز پڑھنے والا بنائے، مساجد، مدارس، خانقاہوں، عیدگاہوں، قبرستان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔